تلاوت کیا جائے، جمعے والے دن اس کی تلاوت کی جائے سورۃ الکہف کی۔ 110 آیات کی سورت ہے، 12 رکوع ہیں اس کے، اور یہ اصل میں نازل ہوئی، جیسے پچھلے ہم نے کچھ صورتوں میں پڑھا تھا نا، سورہ یوسف کے جب ہم نے اس کے دورہ کیا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا، تو سوال کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، تو جواباً وہ پوری صورت نازل ہو گئی۔ سورۃ الکہف کا نزول بھی ہوا ہے سب کچھ سوالات کے نتیجے میں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غار والے لوگ کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ ایک سوال اور ہوا کہ روح سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بعد میں سورہ بنی اسرائیل جب ہم نے کل پڑھ لی اس میں وہ آیت موجود تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اصلاً ان 3 سوالوں کا جواب ہے جو سوال کیے تھے مشرکین مکہ نے، اور یہ سوال سیکھتے کہاں سے تھے؟ یہودیوں سے۔ اور ان کا زعم یہ یا خیال یہ ہوتا تھا کہ ان کا بھلا کون سا جواب ملے گا، لیکن جتنے سوال انہوں نے کیے، یہ سورہ یوسف کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور آئندہ بھی کچھ پڑھیں گے، کہ نہ صرف ان کے سوالوں کا جواب دیا بلکہ اس وقت جو حالات تھے مکہ میں ان حالات کے مطابق جواب دیے گئے۔ تو سورۃ الکہف کی جیسا کہ فضیلت موجود ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی، 1 سے زیادہ احادیث ہیں۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا وہ شخص جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ 1 ہفتہ پچھلے اور 1 ہفتہ اگلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس شخص کے لیے جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ اسی طرح اور بھی فضائل موجود ہیں، اس لیے اہل ایمان کے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر وہ وقت جو صبح سے لے کر جمعے کی نماز سے قبل کا وقت ہے، اس میں یہ اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ بڑی پسندیدہ ہے، مسنون عمل ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب جب ہم اس سورت کا آغاز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی آیت اس سورت کی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ بڑی بشارت دیتا ہے۔ یہ ابتدائی تمہید ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی کیفیت کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے تو زیادہ پریشان نہیں تھے کہ مشرکین مکہ بڑا ریئیکشن کر رہے ہیں اور غریب مسلمانوں پر بڑا تشدد ہے۔ یہ کچھ خاندان جو تھے نا، جیسے آل یاسر کا خاندان تھا، اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ نام ہیں کہ جن کے اوپر ان ظالموں نے کمزور پا کر بڑا تشدد کیا، ظلم کیا۔ مزدوروں کو، حضرت خباب ایک جگہ پر کسی کے ہاں کسی سردار کے ہاں نوکری کرتے تھے تو وہ کہتا تھا میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا جب تک تم انکار نہ کرو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور کی جو کیفیت تھی نا، ان کی جو حالت تھی، اس کا ذکر اس سورت کی 6 آیت میں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو کھو دینے والے ہیں اس بات پر کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی حضور کو اتنی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کاش یہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک شمع جلائے اور پتنگے اس کی طرف دوڑیں اور اس آگ پر اپنے آپ کو ہلاک کریں. تم سب جہنم کی طرف گامزن ہو اور میں تمہیں روک رہا ہوں کہ جہنم کی طرف نہ جاؤ. یہ حضور کی دل کی کیفیت تھی. یہی بیان اسی طرح کے الفاظ 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کے اندر بھی موجود ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. حضور کو اصل پریشانی یہ تھی کہ یہ میری امت ہے، یہ سیدھے راستے پر آ جائے، یہ مان جائیں بات کو، یہ سمجھ جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اپنے دین کو پہچان لیں. تو سورۃ الکہف میں پھر یہ تینوں واقعات جن کا ذکر ہوا ہے نا وہ ترتیب وائز ذکر ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کا اس طرح الفاظ فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. واقعہ تو لمبا ہے، مختصر یہ کہ بہت پرانا واقعہ ہے. اس وقت بت پرستوں کی حکومت تھی اور 7 نوجوان توحید پرست تھے، بت پرستی سے انکار کرنے والے، بغاوت، کیونکہ اس وقت عیسائی مذہب تھا، عیسائیت کے پیروکار سچے عیسائی مذہب کے اوپر تھے وہ، اور وہ بت پرستی سے انکاری تھے. خیر وقت کے بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا کہ تم ہمارا جو دین ہے اس سے تم انکاری ہو تو سیدھے راستے پر آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وقت لیتے ہیں. وہ وہاں سے نکل گئے، ایک غار میں جمع ہو گئے وہ 7 نوجوان. اور اللہ کی حکمت یہ کہ جیسے وہ غار میں گئے اللہ نے ان کو سلا دیا، اور ایک کتا تھا جو باہر بیٹھ گیا اپنا منہ پھیلا کے، اور وہ 300 سے بھی زیادہ برس اسی حالت میں سوئے رہے. یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. سورج آتا تھا تو روشنی نہیں پڑتی تھی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور وہ کروٹیں بھی بدلتے تھے. کوئی لوگ آ کے دیکھتے ہوں گے یا کوئی گزرتے ہوئے کہ یہ کون ہے، مسافر ہے، سوئے ہوئے ہیں تو سوئے رہیں، یہ کروٹیں بدل رہے ہیں. تو اب اندازہ لگائیں اتنا عرصہ سونے کے بعد وہ اٹھے ہیں. اور سویا ہوا بندہ جب اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے میں ابھی سویا تھا. ایسا ہی ہے نا، ہم خود رات کو جب سوتے ہیں تو سونے کے بعد یک لخت ایسے لگتا ہے ابھی سویا تھا، 2 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، گھنٹہ پہلے. گھڑی دیکھتے ہیں پتہ چلتا او ہو یہ تو سحری کا ٹائم ہو گیا. تو ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوئی. انہوں نے آپس میں پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو کسی نے کہا یومن او بعد یوم، ہم 1 دن سوئے ہوں گے یا آدھا دن سوئے ہوں گے. خیر وہ انہوں نے بھوک لگی تھی، ان کے پاس وہی پرانے سکے تھے اپنے دور کے، ایک فرد کو بھیجا کھانا لے کر آؤ. جب وہ باہر نکلا تو دنیا بدلی ہوئی تھی. وہ بت پرستوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، وہ عیسائی جو توحید پرست تھے ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی. کھانا لینے کے لیے اس نے سکہ دیا، سکہ پرانا تھا. وہ آہستہ آہستہ بات کھل گئی، وہ سب لوگ جمع ہو گئے. خیر وہ لوگ جمع ہو کر غار کے پاس آئے، ان سے ملے، ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ پرانے 7 نوجوان تھے جو وہ بادشاہ سے بغاوت کر کے نکلے تھے. اور یہی گفتگو ہوئی تو وہ اللہ نے ان کو موت دے دی اور وہ سو گئے. اور اس وقت اس معاشرے میں آخرت کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا اور آخرت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. تو اس واقعے سے اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی ثبوت فراہم کر دیا. ان کی بحث کے نتیجے کے اندر دیکھو آخرت برحق ہے. تو اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو توحید کے دعوے دار تھے نا، کہ یہ دعوت ہم دے رہے ہیں بت پرستی کو چھوڑو، اللہ کے راستے پر آؤ. تو جس طرح اللہ رب العزت نے ان توحید پرستوں کی حفاظت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا بت پرستوں کے مقابلے میں. یہ بات ثابت فرما دی. اور درمیان میں ان کا جو رویہ تھا اس کا ذکر ہوا اس کی مثالوں کے ساتھ. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایسا دلچسپ واقعہ ہے، یقین کریں اسے بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گئے حضرت خضر سے ملنے. حضرت خضر کا تعارف کیا کروایا ہے اللہ رب العزت نے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وہ ہمارا بندہ ہے،
اور ہم نے اپنی طرف سے اسے علم عطا کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے درخواست کی کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم میرے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے، اور کیسے گزارا کر سکتے ہو کہ جب تم میرے ساتھ جاؤ گے کچھ ایسے واقعات ہوں گے جن کا آپ کو علم نہیں ہوگا، تو کیسے گزارا ہوگا؟ تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ شرط یہ لگا دی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلنا ہے، تو ایک شرط یہ ہے فلا تسألنی عن شیء، تم نے میرے ساتھ جو بھی واقعہ دیکھنا ہے نا، کوئی کام ہوتا ہوا، شرط یہ ہے کوئی سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ انہوں نے مان لیا اور وہ چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ، پہلا واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بیٹھتے ساتھ ہی پتہ کیا کیا حضرت خضر نے؟ انہوں نے اس کے اندر شگاف کر دیا، اخرقتها خرقها قال اخرقتها لتغرقها لها۔ اب ظاہر ہے بندہ سفر کرے اور کشتی سمندر میں جانی ہے اور اس کو سوراخ کر دیا جائے تو بات تو نہیں نا سمجھ آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رہا نہ گیا، انہوں نے سوال کیا کہ اخرقتها لتغرقها لها، اپنے شگاف کر دیا تاکہ ڈوب جائیں ہم؟ یہ کیسا کام کیا آپ نے، کیسی عجیب و غریب حرکت کی آپ نے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے چلیں مجھے بھول گیا، یاد نہیں رہا، تو آپ مہربانی کریں سختی سے کام نہ لیں، آئندہ سوال نہیں کرتا۔ دوبارہ آگے بڑھے، ایک بچہ تھا، اس کو دیکھا اور اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ انسانی جان کا قتل تو بڑی غیر معمولی بات ہے۔ پھر ان سے برداشت نہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی؟ پھر حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا کیا آپ نے، سوال نہیں کرنا، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ ان سألتک عن، یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں اس کے بعد سوال کروں فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، قد بلغت من لدنی عذرا، اب آپ کے اور میرے درمیان جو عذر ہے وہ مکمل ہو گیا، اب اگر میں سوال کیا نا تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آخری موقع ہے آپ کے پاس۔ اب آگے بڑھے تو ایک بستی میں داخل ہوئے، بھوک پیاس سے برا حال تھا، بستی والوں سے کہا کچھ کھلاؤ پلاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کھلانا پلانا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ آگے دیکھا تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی کہ ایک گھر کی ٹیڑھی دیوار، تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب بھوک پیاس سے برا حال تھا، مہمان نوازی کی نہیں تھی انہوں نے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کیا، اگر چاہتے تو شرط لگا کے انہیں کہتے کہ کھلاؤ پلاؤ پھر دیوار سیدھی کریں گے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے درمیان آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تینوں واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں۔ انہوں نے حقیقت کیا بتائی کہ اما السفینہ، تو جہاں تک بات ہے کشتی کی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ کچھ غریب مسکینوں کی کشتی تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا نا وہ کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا، تو میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ بادشاہ سوراخ والی کشتی پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان غریبوں کی کشتی بچ جائے گی۔ اور جہاں تک بچے والا معاملہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو ماں باپ تھے وہ بڑے سچے مومن تھے، لیکن اس بچے سے خطرہ تھا کہ بڑا ہو کر یہ باغی بنے گا،
سرکشی کرے گا، کفر کے راستے پر چلے گا، تو اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو بدلے میں دوسری کوئی اولاد ہو جانی تھی ان کی، تو قتل کیا میں نے اللہ کے حکم سے۔ اور تیسرا جو دیوار ٹیڑھی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، تو دیوار گر جاتی خزانے پر کوئی اور قبضہ کر لیتا۔ اور ان کے والدین وکان ابوہما صالحا، ان کے آبا جو والدین سے وہ نیک لوگ تھے۔ تو یہ سب کچھ جو میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، کس کے حکم سے کیا ہے؟ وما فعلته عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے اس بات کی کہ آپ سے صبر نہیں ہوا۔ اس سے جو سب سے بڑی بات پتہ چلتی ہے نا، انسان کی نظر، اس کی عقل محدود ہے، وہ ایک واقعے سے سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑا نقصان ہو گیا، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے اللہ کی طرف سے بہتری تھی۔ آپ نے پڑھا حضرت یوسف کو گرایا گیا کنویں میں، بظاہر تو موت تھی لیکن ان کے لیے آگے راستے آسان ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا چاہیے، انسان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، یہ اس سے سبق ہے۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کا، بہت بڑا بادشاہ تھا، قوت والا، طاقت والا، لمبے سفر کیے، دنیا پر اس کی حکومت تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین مکہ تمہارے پاس چھوٹی سی حکومت ہے، تم ظلم کر رہے ہو۔ ذوالقرنین بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، طاقت والا، لیکن نیک تھا، اللہ کے حکم کا فرما بردار تھا، اور اس نے وہ سب سے بڑی دیوار بنائی۔ اور پھر آخر میں جو آیات ہیں سورۃ الکہف بھی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بشارت دی ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے بارے میں یہ بات ذہن میں کر لیں کہ اس میں ایک علامتی طور پر حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کا ذکر موجود ہے، جو حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، نیک خاتون ہیں، اور وہ نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ذکر ہوا، اس کی وجہ سے نام مریم ہے۔ اور سورہ مریم کی فضیلت میں جو واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ ہی سن لے، میرا خیال کفایت کر جائے گا، کہ جب وہ حبشہ میں پہنچے مشرکین مکہ کے 2 سردار، اور انہوں نے جا کر ان کے درباریوں کو بڑے وظیفے دیے، تحائف دیے، اور مجبور کیا کہ ان کو واپس کرو، تو بادشاہ نے کہا جی کہ ایسے نہیں، ان کو بلاؤں گا اور آپ کا قصہ سنوں گا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اس دربار میں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام سے ذکر ہوا، اس واقعے کا آغاز ہوا۔ اذ نادى ربه نداء خفی، اور نبیوں کا ذکر ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سارے نبیوں کا پھر مجموعی ذکر بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ تو جب انہوں نے ساری بات بتائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ہم بت پرست تھے، ہمارے معاشرے کے اندر ظلم بڑا تھا، زیادتی بڑی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی، انہوں نے ہمیں خاندانی نظام سمجھایا، انہوں نے ہمیں توحید کا رستہ سمجھایا، تو ہم ان کے پیروکار ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر تشدد کرتے ہیں، ہمیں رہنا نہیں دیتے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ بالکل صحیح راستے پر ہو تم، اور وہ جو دربار ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ان جو گئے ہوئے تھے نا مشرکین مکہ کے سردار، انہوں نے اگلے دن ایک اور چال چلی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جس طرح یہ عیسائی مانتے ہیں اس طرح تو مسلمان نہیں مانتے، تو اب یہ بات کریں گے تو بادشاہ کو غصہ چڑھے گا اور ان کو واپس کر دے گا۔ اگلے دن پھر دربار لگا، پھر سوال ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات دوبارہ سنا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کی روح تھے اور اللہ کے بندے تھے۔ تو نجاشی نے نیچے سے ایک تنکا پکڑا، اور تنکا پکڑ کر اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم جتنا آپ نے حضرت عیسیٰ کا مقام بیان کیا، ایک تنکا نہ وہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے۔
اور وہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خیر وہ اس نے کہا کہ یہ ادھر ہی رہیں گے، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کے مسلمان ہونے کی خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے فوتگی کی اطلاع ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمایا تھا۔ یہ سورہ مریم ہے، اس میں یہ سارے معاملات ذکر ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں، اور یہ اس میں اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر نبیوں کا ذکر ہے، اور آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی محبت لوگوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت اہل ایمان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، اب آخر میں صرف 2-4 منٹ کے لیے خلاصہ سن لیں سورہ طٰہٰ کا۔ سورہ طٰہٰ وہ سورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں نا، نبیوں کا ذکر ہے، سب سے زیادہ جس نبی کے حالات کا ذکر ہے بار بار وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے زیادہ تفصیلی ذکر بنی اسرائیل کا پہلے پارے میں ہوا، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر ہوا، بہت تفصیلی ذکر ہے، اور یہ پڑھنے والی صورت ہے۔ اگر اس کا ترجمہ ہی آپ پڑھ لینا تو اس میں بڑے واقعات ہیں، سامری جادوگر کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے، اور جب فرعون کے دربار میں وہ سارے جادوگر آئے تھے اور جادوگروں کے ساتھ وہ سب مکالمہ ہوا، اور انہوں نے اپنے وہ سانپ نکالے، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو عصا تھا وہ پھینکا، اور وہ بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، اور وہ جادوگر حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور انہوں نے فوراً وہاں ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کیا تو فرعون کو غصہ چڑھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ اب تو جتنا مرضی ظلم کر، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، جس کو سچا ایمان نصیب ہو جائے نا، پھر وہ اس کے مزے میں ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جب صورت نازل ہوئی نا، اس کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی، مکی دور تھا نا، اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا کر، یا ابو الحکم کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، یا عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ اگلے دن غصے سے نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ارادہ کیا کہ آج میں محمد کی جان لوں گا، اور ان کا جلال تو پہلے ہی بڑا مشہور تھا۔ تو راستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر تیاری ہے؟ تو یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا انہوں نے، تو ان کو بتایا گیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی تو بہن مسلمان ہو چکی ہے، فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ غصے سے بجائے دوسری طرف جانے کے وہ اپنی بہن کے گھر گئے، ابھی گھر داخل نہیں ہوئے تھے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے آواز دی، جب آواز سن کر حضرت خباب چھپ گئے اور وہ دونوں موجود تھے، تو جا کر انہوں نے غصے سے پوچھا کہ تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے، مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ آپ بیٹھیں بات سنیں، لیکن انہوں نے غصے میں تھے، پہلے بہنوئی کو مارا، تشدد کیا، بہن آ گئی تو بہن کو مارنا شروع کیا، سر پھٹ گیا بہن کا۔ جب سر پھٹا نا تو یک لخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، پھر ذرا حواس تھوڑے بحال ہوئے تو پوچھا یہ کیا ہے جو تم پڑھتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگی پہلے غسل کر کے آؤ، یہ پاک کلام ہے، ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے غسل کیا،
اور تلاوت سنائی حضرت سعید بن زید جو بہنوئی تھے انہوں نے، اور پھر بہن نے قرآن سنایا، اور قرآن کون سا سنایا؟ سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی۔ اور جب یہ آیات سن رہے تھے تو روایات میں ایک لفظ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا، یہ تو واقعی خدا کا کلام لگتا ہے۔ جب یہ الفاظ حضرت خباب نے سنے نا، جو آواز سن کر چھپ گئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑا تشدد کرتے تھے مشرکین مکہ ان پر، وہ نکل کر کہنے لگے، عمر مجھے لگتا ہے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، میں نے کل ہی حضور کی زبان سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، تو آپ ایسا کریں، آپ ایمان قبول کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، لے چلو اور میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار۔ اسی طرح ساتھ چلے، اور پھر آگے واقعہ آتا ہے نا کہ جب وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر ایمان قبول کیا، اور ایمان جب قبول کیا تو فرمایا آج چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اب علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے گی، آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کے حوالے سے واقعہ آتا ہے، اور ایک آیت صرف سن لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی ذکر، حضرت آدم کا ذکر، یہ واقعہ یہاں بھی موجود ہے، ابلیس کے ساتھ ساری چیزیں، واقعہ جو پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا، یہاں بھی دوبارہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں اور اہمیت کے بارے میں، یا سورہ طٰہٰ کے آخری حصے میں ایک آیت ہے، وہ بہت اہم چیز ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اندھے حالت میں اٹھایا جائے گا وہ شخص جو اللہ کے قرآن سے منہ موڑتا ہے، اور وہ کہے گا میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا، تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو آج تمہیں اندھے حالت میں اٹھایا گیا ہے، اور عذاب تمہیں جھیلنا پڑے گا اس وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم 2 صورتیں پڑھیں گے، اور ایک ہے سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج، یہ دونوں آدھے آدھے پارے کی صورتیں ہیں۔ کل ایک پارہ پڑھا جائے گا تراویح میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، قرض داروں کے معاملات میں آسانی فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے شرکاء میں سے کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کے لیے آسانی فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ گئے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ہمارے والدین پر اس طرح رحمتیں فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، احسن الجزاء۔